بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ 17واں پارہ دو حصوں پر مشتمل ہے، سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج۔ سورۃ الانبیاء ترتیب کے اعتبار سے 21ویں اور نزول کے اعتبار سے 73 نمبر پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 122 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس صورت میں 17 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر آیا ہے، اس لیے اسے سورۃ الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ابتدا میں ہی بتایا گیا کہ قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لیکن اس ہولناک دن سے انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، نہ تو اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، نہ ہی ایسے اعمال کرتے ہیں جو وہاں کام آئیں گے۔ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے اتر رہے ہوں گے۔ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون۔ مشرکین اور ان کے بت قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن بنے ہوں گے اور کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ رسالت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا ذکر کیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق فرمایا کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اور دوسری جگہ پر آپ علیہ السلام کی رسالت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اس کے ساتھ ساتھ مشرکین جو اعتراض کرتے تھے کہ یہ تو ہمارے جیسا ایک انسان ہے، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ هل هذا الا بشر مثلکم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اس سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں سب کے سب بشر ہی تھے اور سب کے سب مرد تھے۔ اور فرمایا وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما کانوا خالدین۔ اور وہ بھی باقی انسانوں کی طرح کھاتے پیتے تھے اور بشری تقاضے بھی پورے کرتے ہیں، کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں تھا جو بشری تقاضوں سے پاک ہو۔ اور قرآن پاک کا ذکر کرتے ہوئے اس کی اعجاز کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، کہ یہ قرآن پاک لاجواب کتاب ہے۔ اس قرآن کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ ہر فرد اور ہر قوم کا ذکر اس میں موجود ہے، کہیں صراحتاً کہیں اشارتاً۔ قرآن کے آئینہ میں مختلف عقائد و خیالات اور اخلاق و اعمال کے لوگ اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ مشہور تابعی احنف بن قیس رحمہ اللہ نے جب یہ آیت پڑھی تو قرآن پاک منگوایا تاکہ اس میں اپنا تذکرہ تلاش کریں۔ پھر قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ پہلے انہوں نے خوش قسمت لوگوں کا تذکرہ پڑھا جن میں سے کسی نے اللہ کی خاطر اپنی جان دے دی، کسی نے سارا مال خرچ کیا، کوئی رات بھر بستر سے جدا رہا۔ پھر وہ آیات پڑھی جن میں مشرکوں، کافروں، منافقوں کا تذکرہ تھا۔ ان دونوں کو دیکھنے کے بعد بولے کہ ان دونوں میں تو میں کہیں بھی نہیں ہوں۔ پھر تیسرے لوگوں کا تذکرہ پڑھا جن سے گناہ بھی ہوتے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے۔ یہ آیت پڑھ کر پکار اٹھے کہ ہاں اس میں میرا تذکرہ ہے۔ اس کے ساتھ مشرکین کے گھسے پھٹے اعتراضات اور باطل نظریات کی تردید کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک خالق اور قادر ذات کے وجود پر 6 دلائل ذکر کیے۔
اور یہ سب کے سب وہ ہیں جن کا نظروں سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی وجہ اور دلیل بھی بتائی کہ اگر اللہ کے علاوہ اور الہ بھی ہوتے تو نظام کائنات میں فتنہ و فساد برپا ہو جاتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، البتہ اگر تمہارے پاس اس کے علاوہ الہ ہونے پر کوئی دلیل ہے تو دکھاؤ، لیکن ان کے پاس دلیل نہ تھی۔ اللہ نے جو 6 دلائل بیان کیے وہ یہ ہیں۔ پہلی دلیل، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کو جدا جدا کر دیا۔ اہل عرب اور دوسری اقوام اس نظریے سے بے خبر تھے۔ تقریباً 200 سال قبل ارضیات اور فلکیات کے ماہرین اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ یہ سب آپس میں ملے ہوئے تھے۔ دوسری دلیل میں بیان فرمایا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، ہم نے زمین پر پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ہلنے نہ لگے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ ان میں چلیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، رات دن سورج اور چاند کا نظام بنایا، ہر ایک اپنے مدار میں گھوم رہا ہے۔ اس کے بعد آگے جا کر جن 17 انبیاء کا تذکرہ کیا وہ یہ ہیں: موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آیت نمبر 48 سے لے کر 91 تک وقتاً فوقتاً ان انبیاء کا ذکر کیا۔ ان تمام انبیاء کی ایک ہی دعوت تھی، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، کہ جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائیگاں نہیں جائے گی۔ دوسرا حصہ سورۃ الحج پر مشتمل ہے، اس میں 8 باتیں ہیں۔ سورۃ الحج ترتیب کے اعتبار سے 22ویں اور نزول کے اعتبار سے 103 نمبر پر نازل ہوئی۔ اس میں 78 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زبانی حج کی فرضیت کا اعلان کروایا گیا، اس لیے اسے سورۃ الحج کہتے ہیں۔ یہ سورت ایسی سورت ہے جس میں نزول کے تمام اوصاف پائے جاتے ہیں۔ یہ سورت مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے۔ کچھ حصہ دن کو نازل ہوا، کچھ حصہ رات کو، کچھ سفر میں، کچھ حضر میں، بعض آیات جہاد کے متعلق، بعض امن اور صلح کے متعلق، بعض آیات ناسخ، بعض منسوخ۔ اس صورت میں ہجرت، جہاد، حج، قربانی جیسے شرعی احکام بھی ہیں، اور توحید، وعید، جنت، جہنم اور قیامت کے مناظر بھی بیان ہوئے ہیں۔ قیامت کے متعلق فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا حادثہ ہے۔ تم اس دن دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ہر عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی، ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر انسانی زندگی کے 7 مراحل کو بیان فرمایا۔
یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغہ، پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر منی اور نطفہ سے پیدا کیا، پھر وہ نطفہ خون کا لوتھڑا بنا، پھر وہ گوشت بنا، پھر اس سے بچہ بنا، ایسا بچہ جو حواس کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، پھر وہ جوان ہوا اور قوت و عقل کے کمال کو پہنچا، پھر یا تو جوانی میں ہی انتقال ہو گیا یا اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ اس پر بچپنے کا گمان ہوتا ہے۔ پھر مذاہب کے اعتبار سے 6 گروہوں کا تذکرہ فرمایا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس، مسلمان، یہودی، عیسائی، ستارہ پرست، سورج، چاند اور آگ کے پرستش کرنے والے مجوس، مشرک، اور ابراہیم علیہ السلام کے حج کا اعلان کرنے کا ذکر کیا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابی قیس پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے زمین و آسمان میں رہنے والوں تک اس پیغام کو پہنچا دیا اور ہر ایک نے سن لیا۔ حج کی مناسبت سے حج اور قربانی کے مسائل کو ذکر فرمایا۔ آگے جا کر مومنین کی 4 علامات کو ذکر فرمایا۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، کہ اللہ کا خوف، مصائب پر صبر، نماز کی پابندی، نیک مصارف میں مال کا خرچ کرنا۔ مناسک حج ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی، کیونکہ کفار مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکتے تھے۔ اس سے پہلے تقریباً 70 آیات میں صبر اور عفو درگزر کی تلقین کی جاتی رہی۔ یہ پہلی آیت ہے جس میں جہاد کی اجازت دی گئی۔ وہ آیت یہ ہے: اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ آیت نمبر 52 اور 53 میں دوسرے انبیاء کی طرح آپ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کی بعثت کا مقصد دعوت کا پہنچانا ہے۔ قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اپنے مقصد کی تکمیل میں لگے رہے اور مشرکین مذاق اڑاتے رہے اور شبہات پیدا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان وساوس اور شبہات کا ازالہ فرماتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔